السلام علیکم پاکستان. پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ نتائج، اپنی مرضی کے نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ بدلاؤ کی بات کرتے ہیں، آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی تہی دست ہو جاتے ہیں کہ یہ بہتری کی تبدیلی آ نہیں سکتی، میں کیسے لاؤں، میں جو ہے سر پٹخ پٹخ کے اور کوششیں کر کر کے جو ہے نا پھاوا ہو گیا ہوں اور تبدیلی نہیں آ رہی. تو آپ یہ تبدیلی کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں، اچھے نتیجے کیسے پا سکتے ہیں؟ آخر اس کا کوئی تو الکمی ہوگی، کوئی تو کلیہ ہوگا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ کچھ پروگرام کا آج کے پروگرام کا خاکہ ہے جس میں آپ کو بھرپور شرکت کی دعوت بھی ہے. آئیے آج کے پروگرام میں بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صداقت بھائی؟ الحمدللہ اجازت، خیریت سے؟ بالکل. صداقت بھائی دیکھیے، ایک ہجوم سا لگتا ہے، اژدہام لگتا ہے مسائل کا، اور یوں لگتا ہے جس طرح ہر روز کوئی نیا سانپ پھن اٹھا لیتا ہے. کبھی قدرتی آفات ہیں تو کبھی ہماری اپنی کوتاہیاں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے، لوگ جو ہے اغیار جنہیں ہم کہیں، وہ ان کو اشتہا دیتے ہیں، وہ ان کو ہوا دیتے ہیں، پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم پھر ڈیفینس کرتے ہیں. پھر ہم میں سے ہی کچھ لوگ، ہمارے مستند لوگ، ماضی کے کپتان، کبھی اوپننگ بیٹسمین، کبھی کوئی، وہ کہتے ہیں نہیں اصل صورتحال کچھ اور ہے. عجیب گو مگو کی کیفیت ہو جاتی ہے. کبھی سیالکوٹ کے واقعہ، اس پہ دو تین آرا سامنے آ رہی ہیں، اور اس طرح کے پس منظر میں کچھ سوچ کسی طرف بیٹھنے لگتی ہے، اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہے کہ ہاں یہ چیز بری ہے، تو کبھی کچھ اور سی سامنے. تو یہ میڈیا کا جو رول ہے اور یہ جو انفارمیشن ایج جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں تو بڑی کنفیوژن ہے صداقت بھائی. یاز بھائی، کوئی دن نہیں گزرتا کہ کوئی مسئلہ نہ ابھرتا ہو، اور اس میں ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دنیا میں مسئلے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور مسئلوں کو مثبت نظر سے ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم مسئلے حل کرتے ہیں تو کچھ ریوارڈ ملتا ہے. اور اب چونکہ دنیا بہت انٹر کنیکٹڈ ہے، گلوبل ولیج کی جو بات کی جاتی ہے، اب ہمیں نیوزی لینڈ میں اس دن زلزلہ آیا 2 دن پہلے، تو 5 منٹ کے اندر اندر پورے پاکستان کو پتا تھا. بریکنگ نیوز تھی کہ ریچر اسکیل پہ 7.3 کا زلزلہ آیا، اور وہاں پہ جو لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں وہ لائیو دکھائی جا رہی تھی. آج سے 50 سال پہلے یا خاص طور پر 100 سال پہلے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا. ہمیں صرف قریب کے مسائل نظر آتے تھے، اور قریب کے مسائل سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر کا یا گاؤں کا مسئلہ یا اپنے شہر کا مسئلہ. جی اب مسئلے بہت دور پار سے بھی ہمیں دستک دیتے نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے مسئلے ہیں، ہمارے ملک کے مسئلے ہیں، اور ہمارے گھر کے کام کاج کے، ہماری ذات کے مسئلے ہیں. بالکل خالصتاً ہمارے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. صحیح. اور ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. تو یہ بنیادی طور پر درست ایٹیچیوڈ نہیں ہے. اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مسئلے تو ہوں گے، کیونکہ ہوتے رہتے ہیں. ریئل لائف یہی ہے کہ مسئلے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہیں فکس کر لیتے ہیں، اور اسی میں سارا زندگی کا مزہ ہے. اگر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کوئی پریشانی ہی نہ ہو اس دنیا میں، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ہو، کوئی انفیئرنیس نہ ہو، تو پھر یہ دنیا نہ ہوئی، پھر تو جنت ہو گئی. تو اگر یہ دنیا جنت جیسی ہو جائے گی تو پھر جنت تو ریڈنڈنٹ ہو جائے گی نا. جنت کا تو پھر مقصد کوئی نہ ہوا. ایک بالکل مختلف بات میرے ذہن میں آ گئی ہے. پروبیبلی یو آر اور ناٹ دی رائٹ پرسن، مگر ایک کیونکہ مشترک سی ہم سب کی بات ہے، آپ نے ایک سہارا سا دیا ہے، ایک سوچ دی ہے کہ بھئی اس دنیا کا تو سافٹ ویئر میں مانتا ہوں کہ انفیئرنیس پہ ہے، فیئرنیس پہ نہیں ہے، اور اگر یہ فیئرنیس پہ ہوتا تو یہ پیراڈائز ہوتی ہے، جنت ہوتی. تو یہ یقین ہے کہ پیراڈائز کا جو سافٹ ویئر ہے وہ فیئرنیس پہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رہتے تھے بڑے مزے میں، اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں بھیج دیا گیا. تو اگر ہم میں سے کچھ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں وہاں چلے جائیں گے تو پھر تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو جائے گی. نہیں، وہ تو ماضی کی بات ہے نا. اچھا. اور یہ حال کی بات ہے، اور وہ مستقبل کی بات ہے. تو جنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ، بیماری، تکلیف، موت، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پر یہ جو دنیا کا سافٹ ویئر ہے، ہمارا تجربہ بتاتا ہے، تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ اس میں انفیئرنیس جو ہے کنٹینیوسلی آتی رہتی ہے.
اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس انفیئرنیس کو فیئرنیس میں کنورٹ کرے. دیکھیں نا زلزلہ، یہ طوفان، یہ سیلاب انفیئر لگتا ہے، ہوگا، بیماری ایسی کوئی بات نہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں. لیکن جب پھر انسان اس انفیئرنیس کو فیئرنیس میں بدلتا ہے، مل کے کسی کے ساتھ یا تنہا یا کسی سٹرکچر کی مدد سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں روزمرہ زندگی. تو یہ جو ہے نا، دیکھیں صبح ہی اٹھتے ہوئے بھوک لگ جاتی ہے، کیا کرایا کچھ نہیں، بھوک لگ جاتی ہے، ہاؤ انفیئر. ٹھیک، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں تقدر کر کے. اور اگر آپ سوچیں کہ ہم بستر پہ لیٹے ہو، صبح نیند کھلے، بھوک لگ جائے اور ایک دم سے کھانا ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے منہ میں چلا جائے اور پھر چبانا نہ پڑے، دس وڈ بی انفیئر. تو اس طرح کی زندگی کون جینا چاہے؟ نہیں جینا چاہتے. اٹس لائک ویجیٹیبل.